السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ لوگوں کو پہلے ایک عارف باللہ کا مشاہدہ سنا رہا ہوں۔ ایک بزرگ نے مجھے فرمایا کہ مجھ پہ تنگ دستی سختی تھی اور زندگی مشکل سے مشکل ہوتی رہی تھی، تو اولیاء کرام پہ سوئے کرام پہ بزرگان دین پہ یہ حالات آتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا، جس طرح آپ لے لیں کہ 2-2.5 فٹ ایک عورت ہے اور بالکل بلیک ہے، کالی، اور اس کے پیچھے ایک مین شاہراہ ہے اور بہت دنیا آ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت دنیا ہے، سینکڑوں لوگ، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں میں بالکل سیدھا سمت میں جا رہا ہوں، اس والا جو بلیک عورت ہے وہ آ رہی ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا تو وہ مجھ سے وہ جو 2-2.5 فٹ کی تھی ہم کلام ہوئی اور کہا میں دنیا ہوں۔ تو یہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ آپ دنیا ہیں، تو یہ جو آپ نے ہمیں گھیرے رکھا ہے تنگ دستی اور مفلسی نے، تو اس کے لیے بھی کوئی آپ نسخہ بتا دیجئے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا نے دنیا کے لیے مجھے وظیفہ یہ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا نے دنیا کے لیے وظیفہ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کشود کیا، اور اس ظاہر جو بزرگان دین کو وقتاً وقتاً جو نسخے مل جاتے ہیں پھر وہ اپنے روٹین میں لاتے ہیں، ایز وظائف پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ دنیا میں مستغرق نہیں ہوتے، بس وقتی طور پر ان کی کشائش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو ذکر یا دعا دل سے نکلتی ہے بہت جلد اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے یا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ دل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے اور ذکر کرنے والے کیا مانگتے ہیں، اور جو دعا وہ پڑھ رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے اس کی معنی کیا ہے یہ بھی معلوم ہو، کیونکہ جو ذاکر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے تو پہلے سمجھ میں یہ آنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں، کون سے الفاظ کی ادائیگی کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ازبز ضروری ہے کہ پڑھنے والے جو آیات ہیں قرآنی یا ادعیہ ہے، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں یا اذکار ہیں، جتنے بھی سالک یا لوگ اوراد احزاب وظائف پڑھتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ترجموں سے بھی واقف ہو یا واقفیت حاصل کر لیں، تاکہ دونوں مقصد پورے ہوں۔ دعا ذکر جو بھی کلمات بندے کے دل سے نکلے اور بارگاہ الہی میں جل از جل قبول ہو، تو آج آپ لوگوں کو ایسا ذکر دے رہا ہوں جو بڑا مختصر ہے لیکن مفہوم اور معنی کے لحاظ سے کائنات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اس کے ساتھ اگر کچھ کلمات اور بھی پڑھے جائیں، کیونکہ مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو بہتر ور یہی پڑھے۔ یہ خاندان چشت کا ذکر ہے، تو یہ بہت اہمیت، عظمت اور اس ذکر کے جو پڑھنے کا شوق اور ذوق، یعنی اس وقت تک بندے کے اندر پیدار نہیں ہو سکتی، آپ کی زبان پہ حلاوت نہیں آ سکتی جب تک اس ذکر جلیل کے معنی معلوم نہ ہو۔ اس مختصر مگر عظیم ذکر کے معنی یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کسی بھی کام کی طاقت، قوت اللہ بزرگ و برکت کی مدد کے بغیر میسر نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، نشت طاقت اور قوت مالرا، الا باللہ مگر دا اللہ پذات سرا چاغ بزرگ دے، برتر دے، اعلیٰ دے، عرفا دے، ثانی نشت پہ جہان کے انہیں ہما سر دے داغ سوک نشت برابر ہے کی علی العظیم دا سے خودے چی علی دے، بزرگ دے، عظیم اولوے دے۔ یہ پشتو میں نے بیان کیا۔ اب ہر کام کے کرنے کے وقت اس کے ذکر کو پڑھنے کو جی چاہے گا، خواہ دینی معاملات ہو، خواہ دنیاوی معاملات، خواہ نماز روزہ وغیرہ، گناہوں معصیت وغیرہ منکرات سے بچنا ہو اور دور رہنا ہو، خواہ محنت و مزدوری ہو، کھیتی باڑی ہو، تجارت ہو، کاروبار وغیرہ جائز حلال دینی مشغلے ہوں، اس لیے کہ یہ سارے ہی کام و مشغلے طاقت اور قوت کار کو چاہتے ہیں، اور طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر میسر نہیں آ سکتی۔ تو ایک تو وہ مشاہدہ میں نے کیا کہ دنیا نے دنیا کے لیے کیا بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کنوز الجنت ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں ادنا بیماری مفلس تنگ دستی ہے۔ اور پھر یہ پوری ذکر بتا دی کہ یہ خاندان چشت سے معمولات میں سے ہمارے ساتھ آیا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہمارے عزیزم مکرم سید صابر علی بخاری عبدلی، تو اس نے ایک ویڈیو بھیجا تھا کہ اس میں یہ پشتو بیان میں کیا کہتے ہیں، تو مجھے فوراً ماضی میں چلا گیا خیال، میں نے کہا کیوں نہ کہ یہ عوام الناس کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور اس سے لوگ مستفید ہو۔ تو یاد رکھیے گا، ہمارا جو عمل ہے، جو ذکر ہے، یہ ہمارے اوراد میں داخل ہے۔ یہ بزرگان دین کی مشاہدات، وہ مشاہدات جو میں نے بالمشاہ پر جل الغیب سے سنے، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں، زیادہ تر عالم بیداری سے تعلق رکھتے ہیں، جو انہوں نے مجھے راز بتائے ہیں۔ تو سیکنڈلی، علم، عمل، اخلاص، یہ تینوں ضروری ہے۔ جس طرح شریعت کا تعلق قول کے ساتھ ہے، طریقت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، حقیقت کا تعلق علم کے ساتھ ہے، معرفت کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، تو قول کے ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کے ساتھ علم ضروری ہے، علم کے ساتھ اخلاص ضروری ہے۔ پھر جب چاروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس سے ایک چیز بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ کہ الطریق کلہ ادب، طریقت سراسر ادب ہے۔ تو عجز و انکساری، تو ہمارا جو بھی عمل ہے، چاہے قول سے، چاہے عمل سے، چاہے علم سے، چاہے اخلاص سے، صرف اللہ کے لیے ہے، بغیر غرض کے، بغیر غایت کے، بغیر ریا کے، بغیر نمود و نمائش کے، بغیر دنیاوی اغراض اور لالچوں کے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں باادب رکھے اور عجز اور انکساری کے نورانی دولت سے ہمارے قلوب کو، ہمارے وجود کو، ہمارے جسموں کو، اندر اور بیرون دونوں کو مزین فرما دے، اس کے رنگ میں رنگین فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔